کاؤنٹر کے سامنے پھاڑ دے تو یہ آئین کی توہین کرنے والا شمار ہوتا ہے، ملک کے قانون سے بغاوت کرنے والا شمار کیا جاتا ہے، اور یہ باغی میں اس کا شمار کیا جاتا ہے۔ لیکن اگر کوئی پھٹے ہوئے میلے کچیلے نوٹ کو لے کر جائے اور کاؤنٹر پر کہے کہ بھائی ہم سے یہ نوٹ میلے ہو گئے، یہ کسی قدر پھٹ گئے، آپ اسے بدل دو، تو یہ کوئی جرم نہیں ہے، یہ باغی اور سرکش نہیں ہے، قصوروار ضرور ہے، اس کو بدل دیا جائے گا۔ آج ہماری اور آپ کی مثال ایسی ہی ہے۔ ہم پروردگار عالم کے جناب میں، آستان خداوندی میں، ہم نے اپنے کھوٹی عبادت کو لے کر آج پیش ہوئے ہیں کہ پروردگار عالم جس طرح کا آپ کا حق تھا ویسی نمازیں تو ہماری نہیں تھی، ہماری تراویح اس طرح کی نہیں تھی، ہمارے روزے اس جیسے نہیں تھے، ہم نے آپ کا صحیح معنوں میں حق ادا نہیں کیا، ہم اعتراف جرم کرتے ہیں، ہم اقراری مجرم ہیں، ہم آپ کے سامنے پیش ہیں، آج ہماری حاضری ہوئی ہے، آپ ہمیں اس کھوٹے سکے کو لے لیجئے اور اس کے بدلے ہمیں عمدہ اور ٹکسال محمد رسول اللہ کا ٹکسالی سکہ ہمارے نام اعمال میں درج کر دیجیے۔ خدا کہتا ہے فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، آج تو ان کے سیئات کو حسنات سے مبدل کر دیا جائے گا، ان کی برائیوں کو نیکیوں سے بدل دیا جائے گا۔ تو آپ نے شاید سمجھ لیا ہوگا اس وقت ہماری آپ کی اس اجتماعیت کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنی عبادتوں کے قصور کا اعتراف کرنے یہاں آئے ہیں۔ پروردگار عالم، آپ نے جیسا کچھ حق ہمارے اوپر لازم کیا تھا وہ ہم سے ادا نہیں ہو سکا، اور حق تو یہ ہے آپ قربان جائیں اس مالک پر، اس کی شان کریمی پر، اس کی شان رحمت پر، کہ ہمیں تو ہونا یہ چاہیے کہ غلاموں کی طرح غلاموں کی شناختی کارڈ لگا کر ہم سیاہ پوش ہو کر آتے، مجرم کی طرح ہمیں اپنے دربار میں حاضری کی اجازت دی جاتی، لیکن قربان جائیے اس مالک پر، کہا کہ غسل کرو، نہا دھو لو اور نئے اچھے عمدہ کپڑے پہنو اور پھر میرے دربار میں حاضر ہو جاؤ تاکہ تمہارے اندر کے گناہوں کا کسی کو سراغ تک نہ لگ سکے۔ کیسا کریم مالک ہے۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں اگر با پدر جنگ جویت کسے، پدر بے گما خشم گیرت بسے، اگر کوئی باپ کے ساتھ جنگ ڈھونڈے، اگر کوئی باپ کی نافرمانی کرے 10 مرتبہ، باپ گان پکڑ کر اسے باہر کا راستہ دکھاتا ہے کہ تو میری اولاد نہیں، لیکن قربان جائیے اس مالک پر، کچھ بھی کر لے بندہ، کہتا قل یا عبادی الذین اسرفوا، قل یا عبادی الذین اسرفوا، اے میرے وہ بندے جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا۔ تعجب ہے، باپ تو اپنے باپ ہونے کا انکار کر بیٹھتا ہے، غضب ناکی میں، غصے میں، تیش میں آ کر، لیکن پروردگار عالم کہتا ہے میرا بندہ ہے۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں دو کونش ولیکن خداوند بالا و پست، بعیسیاں در رزق برکس نہ بس، وہ اللہ، وہ قادر مطلق زمین و آسمان کا مالک ہے، لیکن گناہوں کی وجہ سے کسی پر رزق کا دروازہ بند نہیں کرتا۔ دو کونش یہ قطر در بحر علم، گناہ بین دو پرد پوشد بحلم، دونوں جہان اس کے علم کا ایک قطرہ ہے۔ گناہ دیکھتا ہے، اس پر پردہ ڈال دیتا ہے، اگر واقعتاً ہمارے گناہوں کا پرندہ ظاہر کر دے تو ہماری طرف لوگ تھوکنا بھی گوارا نہ کریں، لیکن کیسے اس پر پردہ ڈال دیا۔ کہتے ادیم زمین سفرائے عام ہوس چھ دشمن بری خان اغما چھ دوست، اس کا یہ روئے زمین اس کا عام دسترخوان ہے، اس پر چاہے دشمن بیٹھ کر کھائے چاہے دوست بیٹھ کر کھائے اسے کوئی پرواہ نہیں، وہ سب کو کھلاتا ہے۔
اپنے باغیوں کو بھی کھلاتا ہے. تو یہ ہے آج ہمارے اور آپ کی اس جمعیت کا مقصد کہ پروردگار کے حضور آستانے خداوندی میں اپنے جرم کا اعتراف کریں، اپنے قصور عبادت کا اعتراف کریں اور مچل کر اللہ سے مانگیں پروردگار عالم آج ہماری مزدوری پوری دیجئے. یقیناً ہم نے کام تو پورا نہیں کیا ہے، لیکن تم نے ہمیں بلایا ہے، آپ نے ہمیں بلایا ہے اور آج ہم آپ کے دربار میں دوگانہ ادا کرنے آئے ہیں، لہذا ہماری پوری مزدوری ہمیں دے دی جائے. دوسری چیز جس کو سن کر آپ چونک گئے تھے، بظاہر رمضان المبارک ختم ہو گیا، روزہ چلا گیا، لیکن ابھی ایک روزہ باقی ہے، ایک روزہ باقی ہے. میں کون سا روزہ کہہ رہا ہوں؟ یہ رمضان المبارک کا روزہ یا نفلی روزے یا دیگر روزے 15-16 گھنٹے کے روزے ہوتے ہیں، 17 گھنٹے کہیں 18 گھنٹے، دن بہت طویل ہو، بعض علاقوں میں ہوتا، لیکن اس سے کہیں زیادہ طویل اور مسلسل ایک روزہ ہے جو اب بھی باقی ہے، وہ ہے اسلام کا روزہ، وہ ہے اسلام کا روزہ. یہ رمضان کا روزہ ختم ہو گیا، لیکن اسلام کا روزہ ابھی اسلام کا توق ہمارے گردن میں ہے. جیسے رمضان اور دیگر روزوں کے لیے ایک سحر کا وقت ہے، ایک افطار کا وقت ہے، اس کی افطاری ہے، اس کے کچھ شرائط ہیں، ایسے ہی یہ روزہ اسلام کے لیے بھی اس کا سحر کا وقت ہے، اس کی افطار کا وقت ہے، اس کی افطاری بھی ہے. اس کی ابتدا کب سے ہوتی ہے؟ روزہ اسلام کی ابتدا ہوتی ہے جب مسلمان عاقل بالغ ہو جائے، اس پر روزہ فرض ہو جاتا ہے. یہی ہے اس روزے کی ابتدا، یہی ہے اس روزے کے ساتھ. اس کی انتہا کیا ہے؟ اس کی انتہا ہے جب انسان کی رمضان کے روزے میں آفتاب جب غروب ہو جائے تو روزہ پورا ہو جاتا ہے. اسلام کا روزہ یہ ہے، اس کا اختتام یہ ہے کہ انسان کی اس آدمی کا آفتاب عمر ڈوب جائے، اس کی موت کا وقت آ جائے، یہ پوری زندگی گویا یہ روزہ محیط ہوتا ہے اس پر. یہ اسلام کا روزہ، یہ بھی ایک روزہ ہے. اس کا افطار، رمضان وغیرہ کا افطار روزے میں ہم آپ عمدہ مشروبات، بہتر غذائیں ہمارے سامنے ہوتی ہیں. اس کا افطار یہ ہے کہ جب انسان یہاں سے واقعی روزے کی حالت میں دنیا سے جائے، اسلام کو مکمل طور پر بچا کر لے جائے، مرتے وقت کلمہ نصیب ہو، آخری وقت اس کی زبان سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا ورد جاری ہو اور اس کی روح پرواز کر جائے، تو گویا وہ اسلام کو یہاں سے بچا کر محفوظ کر کے لے گیا. تو اس کی افطار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دست مبارک سے شراب طہور اور جام کثرت سے اس کا افطار ہوگا. اس کے بھی کچھ موانع ہیں اور کچھ شرطیں ہیں. رمضان کا روزہ جس طرح ٹوٹ جاتا ہے کھانے پینے سے اور خاص تعلقات سے جن کی عام دنوں میں اجازت ہوتی ہے، ایسے ہی روزہ اسلام بھی ٹوٹ جاتا ہے. کون سی چیز ہے وہ توڑنے والی؟ وہ ہے شرک، وہ ہے کفر، وہ ہے ارتداد. اسلام کا روزہ چاک ہو جاتا ہے. اس کے لیے بھی کچھ موانع ہیں، جیسے رمضان اور دیگر روزوں کے لیے ہے. مثلا اگر آپ نے روزے کی حالت میں غیبت کی،
جھوٹ بولا منع ہے، ظاہر ہے کہ روزہ کمزور ہو جاتا ہے، کچھ چیزیں مکروہات کے قبیل سے ہیں، تو ایسے ہی روزے اسلام میں بھی اگر آپ نے جھوٹ بولا، آپ نے غیبت کی، ہم نے کچھ اور اس طرح کی کچھ بھی حرام کردہ چیزوں کا ارتکاب کیا تو روزہ اسلام کمزور ہو جاتا ہے۔ کوئی بھی حرام کام، اللہ رب العزت نے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جن چیزوں کو حرام کیا ہے، ان محرمات میں سے کسی کا ارتکاب اگر کر لیا تو روزہ اسلام کمزور ہو جائے گا۔ تو آج سے ہم آپ یہاں سے یہ پیغام لے کر جائیں کہ رمضان کا روزہ تو ختم ہوا ہے لیکن اسلام کا روزہ باقی ہے۔ اگر ہم نے آج تک کسی کا حق دبایا ہے تو روزہ اسلام کو کمزور ہونے سے بچائیے، اس کا حق دے دیجیے۔ اگر ہم نے کسی کے حق تلفی کی ہے، کسی کو گالی دی ہے، کسی کی دل آزاری کی ہے، کسی کو کسی طرح کی اذیت پہنچائی ہے، تو خدا اللہ کا واسطہ دے کر کہتا ہوں آپ یہی اپنا تصفیہ کر لیں، اپنی صفائی کر لیں، کل قیامت کے دن بدلہ چکانا مشکل ہو جائے گا، روزہ اسلام کمزور ہو جائے گا۔ تو اپنے روزہ اسلام کے تحفظ کے لیے، اس کی حفاظت کے لیے آج سے ہم یہاں سے جائیں تو یہ طے کر کے جائیں، اور یہ ایک میسج، ایک پیغام یہاں سے لے کر جائیں کہ روزہ اسلام کی حفاظت آج سے ہم کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو ان کئی ہوئی باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جزاک اللہ۔ امام ہدین حضرت مولانا مفتی محمد جمشید صاحب حقی القاسمی بانی معتمم دارالعلوم حقانی نبی ممبئی تشریف لا چکے ہیں۔ مسجد والا سے نہایت ہی مؤدبانہ درخواست کرتا ہوں کہ تشریف لائیں اور اپنے خطاب خصوصی سے ہم تمام سامعین کو مستفیض فرمائیں۔ والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته عليهم أجمعين۔ فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: يوشك الأمم أن تداعى عليكم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها۔ فقال قائل: ومن قلة نحن يومئذ؟ قال: بل أنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل، ولينزعن الله من صدور قلوبكم المهابة وليغرفن الله في قلوبكم الوهن۔ قال قائل: يا رسول الله ما الوهن؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ آج عید الفطر کا دن ہے اور فطری طور پر یہ خوشی کا دن ہے کہ اللہ رب العزت کی طرف سے پورے مہینے مسلسل روزہ اور تراویح کے انعام کے طور پر اللہ رب العزت عید الفطر کی صورت میں ہمیں ایک انتہائی قیمتی تحفہ عنایت فرماتے ہیں۔
اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اور پورے عالم اسلام کو عید کی حقیقی خوشیوں سے سرفراز فرمائے، اور یہ عید ہمارے لیے پورے سال خوشیوں کا سامان لے کر آئے، ہر طرح کے شرور و فتن سے ہماری حفاظت ہو۔ ہماری دلی دعا آپ حضرات کے ساتھ ہے۔ میں نے جو حدیث اس وقت آپ کے سامنے پڑھی ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت پہلے امت کے زوال اور انحطاط کی پیشین گوئی فرمائی ہے، جس پیشین گوئی کے آئینے میں ہمیں اور آپ کو اپنے خد و خال دیکھنے کی ضرورت ہے۔ آقا دو جہاں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک وقت آئے گا کہ دنیا کی ساری قومیں، چاہے وہ کمیونزم سے تعلق رکھتی ہوں، چاہے وہ یہود و نصارہ ہوں، چاہے وہ اہل حدود ہوں، یا دوسرے اور کسی دھرم کے ماننے والے ہوں، آپ اگر پوری دنیا کا سروے کریں تو اس روئے زمین کے چاہے جس خطے میں، چاہے وہ اس دھرم کی حکمرانی ہو، اگر آپ دیکھیں گے تو ہر جگہ وہاں پر نشانہ صرف اور صرف اہل اسلام ہے۔ حالانکہ ان کے درمیان کسی طرح کی یگانگت نہیں ہے، ان کے درمیان میں کسی طرح کا کوئی اتحاد نہیں ہے۔ وہ اپنے عقیدے کے اعتبار سے، وہ اپنے تہذیب و تمدن کے اعتبار سے، وہ اپنے رہن سہن کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے ان میں اختلاف در اختلاف ہے۔ ان سارے اختلافات کے باوجود وہ اسلام اور اہل اسلام کے مقابلے میں الکفر ملت واحدہ کی مکمل تصویر ہیں۔ پوری دنیا میں سب سے زیادہ لقمہ تر جو ہے وہ اہل ایمان اور اہل اسلام ہے، اور اس کی پیشین گوئی 1450 سال پہلے آقا دو جہاں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی۔ ایک وقت آئے گا کہ ساری قومیں ایک دوسرے کو بلائیں گی، ان میں اتحاد قائم ہوگا، وہ یونٹی بنائیں گے، اور اس کے بنانے کا صرف ایک مقصد ہوگا، ان کا صرف ایک ہدف ہے، اور وہ ہدف ہے کہ اسلام مل جائے۔ اہل اسلام اپنے اسلامی تشخص کے ساتھ اس دنیا میں جی نہیں سکتے ہیں، ان کا یہی اہداف ہے اور ان کا یہی نشانہ ہے۔ کما تدا الاکلۃ الی قصعتها، جیسے جب کھانے کے تشت پر لوگ بیٹھتے ہیں یا کسی دعوت میں لوگ جاتے ہیں تو جن کا جو شناسہ ہوتا ہے، جس سے جن کی پہچان ہوتی ہے، وہ ایک دوسرے کو جو ہے اپنے قریب بلاتے ہیں، اور جو ہے اس طرح سے کھانے پر جس طرح ایک دوسرے کو مدعو کرتے ہیں۔ فرمایا اسی طرح ایک وقت آئے گا کہ قوم مسلم کے خلاف جو ہے ساری قومیں ایک دوسرے کو دعوت دیں گی اور بلائیں گی۔ ظاہر بات ہے کہ اسلام کی جو ابتدا ہوئی تھی، اسلام مکے کی گلیوں میں جس طرح اجنبی تھا اور مسلمان کو جس طرح کی ایذائیں دی جاتی تھی، لیکن مسلمانوں کی وہ قوت ایمانی اور آزمائش پر استقامت کی وجہ سے انہوں نے ہر سرد و گرم کا مقابلہ کیا اور انہوں نے حالات کا رخ موڑا۔
انہیں بڑا تعجب ہوا کہ اس طرح کی صورتحال کیوں کر پیش آئے گی۔ چنانچہ کسی صحابی نے کہا وَمِن قِلَّةٍ يَوْمَئِذٍ نَحْنُ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا اس دن ہم تعداد میں بہت تھوڑے ہوں گے؟ ہماری قلیل تعداد کو دیکھ کر دشمنوں میں اتنی جرأت پیدا ہوگی۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بل انتم یومئذ کثیر، نہیں، کوانٹٹی اور تعداد کے اعتبار سے اس وقت تمہاری ایک بڑی تعداد ہوگی، تم 57 ملک کے مالک ہوگے، تمہارے پاس دولت کی فراوانی ہوگی، تعیش کے سارے سامان تمہارے پاس ہوں گے۔ پھر یہ صورتحال کا سامنا کس طرح ہوگا، آخر اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت تمہارے دشمن کے سینوں سے تمہارا روب اور تمہارا خوف اٹھا لی۔ ایک وقت تھا کہ قلیل تعداد ہونے کے باوجود لوگوں کے دلوں پر اہل اسلام کا رعب اور دبدبہ تھا، اس لیے کہ یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے کہ ایک تھوڑی تعداد اگر ایمان کی مضبوطی اور اللہ کی رضا کے ساتھ کھڑے ہوں تو ایک بڑے مجمع پر حاوی ہو سکتے ہیں۔ قرآن کریم نے اس کی ترجمانی کی ہے کم من فئۃ قلیلۃ فئۃ کثیرۃ بإذن اللہ، کہ بسا اوقات ایک مٹھی بھر جماعت ایک لشکر جرار کو شکست دے سکتی ہے، شرط یہ ہے کہ اس کے دل میں جو ہے وہ اللہ کے علاوہ کسی کا خوف نہ ہو، ان کا وجدان ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، جس مسلمان کا عقیدہ ہو، ظاہر بات ہے کہ وہ دنیا میں کسی باطل کے سامنے سر نگو نہیں ہو سکتا۔ لیکن یہ اسی وقت ہوتا ہے جب انسان کا سینہ نور ایمان سے معمور ہو، اس کے پیر میں اسلام کی استقامت کی زنجیر ہو کہ وہ ہر چیز کو گوارا کر سکتے ہیں، لیکن وہ اپنے اسلام اور اپنے مذہب کے کسی حرف سے دستبردار نہیں ہو سکتے۔ پھر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اللہ رب العزت اس وقت جو ہے تمہارے دلوں میں وہن رکھ دے گا۔ فقال قائل یا رسول اللہ ما الوہن، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہن کیا چیز ہے؟ تو آقا دو جہاں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت، یہ دو ایسے خون ہیں جب انسان کو لگ جائیں تو انسان کا چاہے جذبہ کتنا بھاری بھرکم لگے لیکن وہ اندر سے کھوکھلا ہو جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ میری امت کی پہلی بیماری جو ہوگی وہ دنیا کی محبت ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا حب الدنیا راس کل خطیئہ، کہ دنیا کی محبت
ہر برائی کا سرچشمہ ہے۔ عربی کا مشہور مقولہ ہے کہ حب الشیء یعمی و یصم، کہ کسی بھی چیز کی محبت انسان کو اندھا اور بہرا بنا دیتی ہے۔ جب انسان کے دل میں ایمان کی چنگاری نہ ہو تو پھر اس دل میں جو ہے امت کے لیے کوئی درد نہیں اٹھتا ہے۔ اس کے کانوں سے کسی بیوہ کی سسکیاں نہیں ٹکراتی ہیں، اسے کسی یتیم پر ترس نہیں آتا۔ یہ دنیا کی محبت انسان کے اندر ایک بناوٹی اور مصنوعی ایسی بھوک پیدا کر دیتی ہے کہ اگر پوری سوسائٹی کا کھانا بھی اسے کم معلوم پڑتا ہے، وہ کسی کے حق دبانے، کسی کے ساتھ زیادتی کرنے سے گریز نہیں کرتا ہے۔ میں ابھی سفر کر رہا تھا بمبئی سے یہاں آنے کے لیے، تو ہمارے سامنے ایک ضعیف آدمی تھے، اس کی بہت ساری باتیں وہ کرتے رہے، تو میں نے کہا بمبئی میں آپ کیا کرتے ہیں؟ کہنے لگے وہاں میری 2-3 دکانیں ہیں، 2-3 گھر ہیں اور 5 سال کے اوپر باری لوٹ کی ہے۔ پھر بات اور آگے طویل ہوئی تو کہنے لگے کہ جن بھائیوں کو میں نے اپنے سینے پر رکھ کے سلایا تھا اور میں سعودی گیا بھائیوں کو دکان اور مکان حوالے کر کے، ان لوگوں نے سب کچھ دے لیا، مجھے صرف ایک مکان دیا ہے۔ اب میں گھر جا رہا ہوں کیونکہ اب موت کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، میں چاہتا ہوں کہ اپنے بیوی بچوں میں جا کر مروں۔ میں نے کہا کہ بھائیوں کے دل میں تو ایسی کوئی بات نہیں ہوتی ہے، گھر کی عورتیں جو ہے انسان کا ذہن بدل دیتی ہیں۔ کہنے لگے نہیں صاحب، میرے ایک بھائی کی بیوی نے کہا کہ تم اپنے بڑے بھائی کے ساتھ زیادتی کر رہے ہو، کل قبر میں تمہیں جو ہے اس کا حساب دینا ہوگا۔ تو کہنے لگے میرے بھائی نے کہا کہ قبر کو کس نے دیکھا ہے؟ آج جو کچھ ہو رہا ہے میں اپنے بچوں کے لیے کر رہا ہوں، کہ سیٹل ہو گئے، یہی سب سے بڑی بات ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ آقا دو جہاں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آپ کے انتہائی چہیتے نواسے ہیں، جن کے بارے میں فرمایا کہ یہ کل قیامت کے دن جوانان جنت کے سردار ہوں گے۔ انہوں نے ایک آدھ کھجور اپنے منہ میں ڈال لی تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلیاں ڈال کر کے جو ہے ان کے منہ سے وہ کھجوریں نکالی ہیں کہ یہ کھجور صدقات کی ہیں اور ہمارے خاندان کے لیے صدقہ جائز نہیں ہے۔ جس نبی نے ہمیں اس حد تک احتیاط برتنے کی ہمیں تلقین کی ہے، بلکہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات، پوری رات آپ نے بے چینی میں کاٹی، انتہائی اضطراب دیکھ کر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ اضطراب اور یہ بے چینی کس وجہ سے ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ میرے پاس بیت المال اور خزانے اور جو ہے بیت المال کی جو ہے کچھ کھجوریں، کچھ اناج ہیں اور وہ تقسیم کرنے سے رہ گئی ہیں۔ مجھے اندیشہ ہوتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میری موت آ جائے اور میرے گھر میں جو ہے یہ چیز رہ جائے، اس نے مجھے بے چین کر رکھا ہے، اس وجہ سے مجھے نیند نہیں آتی۔ جس نبی کو چند مٹھی کھجوروں کی وجہ سے کہیں ایسا نہ ہو کہ میری موت واقع ہو جائے اور یہ چیز جو ہے حقدار تک پہنچنے سے رہ جائے، تو اس کی وجہ سے نبی کی پوری رات کی نیند جو ہے وہ اجڑ جاتی ہے اور آپ بے چین ہو جاتے ہیں۔ دوستو، آج سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ ہم سنتے تو ہیں
لیکن قرآن و حدیث کی ان باتوں کو اپنے اوپر فٹ کرنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ عید اور جمعہ میں کچھ باتیں ہوتی ہیں، وہ بات جو ہے وہ ہماری رسم کا ایک حصہ ہے۔ اس محبت نے ہمارے معاشرے اور سوسائٹی میں جتنے جرائم ہیں، ان جرائم کا سر چشمہ جو ہے یہ دنیا کی محبت ہے۔ ہمیں جائزہ لینا ہوگا کہ کہیں یہ محبت ہمیں اسلام سے اور اسلام کے تقاضے سے ہمیں جو ہے غافل تو نہیں کر رہی ہے۔ اگر کر رہی ہے تو آج ہمیں ہوش کے ناخن لینے کی ضرورت ہے۔ آج جو کچھ ہو رہا ہے ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، اور جو کچھ ہونے جا رہا ہے ان قدموں کی چاٹ ہمیں سنائی دے رہی ہے، اس کے باوجود ہم اپنے آپ کو بدلنے کے لیے تیار نہیں۔ دوسرا جز جو فرمایا وہ کراہیت الموت۔ دوستو، ملک کے حالات نے ہمیں اس مقام پر لا کر کھڑا کیا ہے کہ ہم بچے کو پہلے دن سے یہ بتائیں کہ تمہاری پیدائش اسلام کے لیے ہوئی ہے اور تم مرنے کے لیے پیدا ہوئے۔ ہمیں موت سے خوف نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ہم آج سے اپنے آپ کو موت اور اپنے بچوں کو موت کے لیے تیار کریں، تاکہ وہ یہ سمجھ سکیں کہ زندگی میں ہمیں بہت ساری قربانیاں دینے کی ضرورت ہے۔ آپ دیکھیں کہ جس وقت رشیا میں کمیونزم نے آواز دی تو اس وقت سے انہوں نے اسلام کو اور قرآن کو کس طرح سینے سے لگایا۔ جہاں قرآن کی ایک آیت کا اگر کوئی ٹکڑا اگر مل جائے تو اس کے لیے موت اس کی سزا تھی، پھانسی اس کی سزا تھی، اس کے باوجود انہوں نے اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنایا، انہوں نے دین کی تعلیم دی۔ دوستو، ہمیں آج سے اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم ان دونوں مرض سے اپنی پوری قوم کو اور اپنے آپ کو آزاد کرائیں۔ اگر اللہ نے چاہا تو اس کی قدرت میں کوئی کمی نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالی ہمیں آزمائش سے بچا سکتا ہے۔ شاعر کہتا ہے، فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار ابھی۔ ہم یہ صفت اپنے اندر پیدا کریں۔ رمضان المبارک کا مہینہ، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تقوی اور صبر کا مہینہ ہے۔ ہم نے روزہ رکھ کر اور پھر تراویح پڑھ کر ہم نے جو ٹریننگ حاصل کی ہے، اس کے ذریعے سے جو ہے یہ چاہا جاتا ہے کہ جب ہم رمضان گزر جائے تو نفس کی لگام نفس کے ہاتھ میں نہیں بلکہ ہمارے کنٹرول میں ہونا چاہیے۔ ہم اپنا کوئی قدم اٹھانے سے پہلے ہم یہ سوچیں کہ یہ قدم ہمارے اپنے انا اور نفس کے لیے تو نہیں ہے، ہمارا یہ قدم ہماری قوم کو بے آبرو کرنے کے لیے تو نہیں ہے، ہمارا یہ قدم اس سے جو ہے مذہب اسلام پر کوئی بدنما داغ تو پیدا نہیں ہوتا۔ ہم اس عزم کے ساتھ اگر ہم اپنی زندگی کو ترتیب دیں گے تو دنیا کی کوئی طاقت ہمیں سر نیچو نہیں کر سکتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ کھڑے کرنا سب فرما لیں، کھڑے ہو کر کے سب کی ترتیب بنا لیں۔ آپ ادھر آئیے، آپ کو ادھر آئیے، آپ کو مسئلہ پر دے دیجیے۔
रोटी बिछा लो, कम 15 रोटी बिछाओ। हम आपने हिंदू का तरीका समझ लें। सबसे पहले नमाज और नमाज वाजिब गाय तकबीरों के साथ हमारा पिछले की तरफ इमाम के पीछे नियत करने के बाद सबसे पहले हम तकबीर तहरीमा कर अपने हाथ को बांधें। तकबीर तहरीमा नमाज में फर्ज है, इसकी जुबान से अदायगी जरूरी है, इसके बगैर नमाज नहीं होती। सिर्फ आहिस्ते से या मिलाकर जो है सिर्फ नियत बांध लेने से हमारी नमाज नहीं होती है। हम ईद में भी और दूसरी तमाम नमाजों में तकबीर तहरीमा का इस तरह से अदायगी हो कि हमारी जुबान और जबड़ों का इस्तेमाल हो, चाहे आवाज़ न निकले, लेकिन हम इस तरह से तकबीर तहरीमा कहकर जो है अपने हाथ को बांध लें। उसके बाद इमाम और सारे लोग सना पढ़ेंगे। सना के बाद इमाम सूरह फातिहा पढ़ेगा, कोई सूरह पढ़ेगा, और उसके बाद जो है सना के बाद इमाम जो है जो 3 तकबीरें कहेगा। पहली और दूसरी तकबीर में हम दोनों हाथ कान की लौ तक उठाकर छोड़ दें और तीसरी तकबीर कहते हुए हाथों को बांध दें। फिर इमाम क़िरात से फारिग होगा, उसके बाद रुकू और सजदा होगा, फिर इमाम दूसरी रकात के लिए खड़ा होगा। दूसरी रकात में क़िरात के बाद फिर इमाम 4 तकबीरें कहेगा। हम पहली 3 तकबीरों में अपने दोनों हाथ कान की लौ तक उठाकर छोड़ दें और चौथी तकबीर कहते हुए हम रुकू में चले जाएं। उसके बाद जिस तरह नमाज होती है इस तरह जो है नमाज पूरी होगी। सलाम के बाद दुआ होगी, दुआ के बाद खुतबा होगा, खुतबा के बाद जो है हमारा ईद उल फित्र का ये रोज़ाना जो है वो मुकम्मल हो जाता है। हम जिस रास्ते से आए हैं हम कोशिश करें कि दूसरे रास्ते से तकबीर तशरीफ कहते हुए अपने घरों की तरफ जाए। अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर।
خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى فنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى فنيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى فيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر
سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله Dua mango. Itu ربنا ظلمنا أنفسنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا اغفر وارحم وأنت خير الراحمين رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء فيا سب گناہوں کو معاف فرما خطاؤں کو درگزر فرما اے اللہ آج آپ کے اپنے بندوں کے اکرام کرتے ہیں اے اللہ اپنے فرشتوں کو عیدگاہ اور مدارس کے راستوں میں آپ کھڑا فرماتے ہیں اے اللہ یہ آج آپ کی عطا اور نوازش کا دن ہے اے اللہ ہمارے ہاتھ خالی ہیں اے اللہ ہماری جولی خالی ہے اے اللہ آپ ہم سب کو کامل ایمان عطا فرما کامل اسلام عطا فرما کامل اخلاق عطا فرما کامل اخلاق عطا فرما اے اللہ زمانہ تو اے اللہ تیرے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کے مطابق ہو گیا ہے کہ آج صبح مسلمان ہوگا شام کو کافر ہوگا شام کو مسلمان ہوگا صبح کافر ہو جائے گا اے اللہ جب ہم سب کے مرنے کا وقت قریب آئے تو اے اللہ زبان پر کلمہ عطا فرما آنکھوں میں ندامت کے آنسو ہو اے اللہ سے تیرے حبیب سے ملنے کا اشتیاق ہو اللہ اس کیفیت پر اللہ ہم سب کا اور پوری امت کا مرنا نصیب فرما اے اللہ ہماری اے اللہ عبادات کو قبول فرما اے اللہ جو کوتاہیاں رہ گئی ہیں اے اللہ آج کے دن سے ہم عزم مسلم کرتے ہیں کہ اللہ تیری اطاعت گزاری کے ساتھ اے اللہ اپنی زندگی گزاریں گے اے اللہ بغیر تیری توفیق کے انسان کچھ نہیں کر سکتا ہے اے اللہ اپنی رضا اور توفیق کو ہم لوگوں کے شامل حال فرما دیجیے اے اللہ اس ملک میں امن و شانتی عطا فرما اے اللہ ذرا پہلے اے اللہ اس ملک میں ہندو مسلم سکھ عیسائی سب آپس میں شیر و شکر کی طرح رہتے تھے اے اللہ اسی طرح سے اس ملک کی
اے اللہ فضا کو اسی طرح محبت سے معمور فرما دے۔ اے اللہ بلا وجہ کی نفرت اور کدورت سے اے اللہ ہم سب کے سینوں کو اے اللہ خالی فرما دے۔ اے اللہ ہم سب کو ایمان کی حلاوت عطا فرما، عبادت کی چاشنی عطا فرما، اپنی معرفت عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو اپنی ولایت خاصہ سے سرفراز فرما۔ اے زمین و آسمان کے مالک، اس وقت ہمارے پورے علاقے کے کاروباری حالات اچھے نہیں ہیں، اے اللہ یہاں کے کاروباری حالت کو درست فرما دے۔ اے اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، جن گھروں میں جوان بچے اور بچیاں ہیں ان کی شادی کا جلد از جلد انتظام فرما۔ اے اللہ جو لوگ قرض دار ہیں اے اللہ ان کے قرض کی ادائیگی کی سبیل پیدا فرما۔ اے اللہ آنے والے انتخابات میں اے اللہ اچھے لوگوں کو کامیاب فرما۔ اے اللہ اس ملک کی فضا کو بہتر بنا دے۔ اے اللہ ہماری عید کے دوگانہ کو قبول فرما۔ ہمارے معاشرے میں جس طرح کی نشہ کی لت بڑھتی جا رہی ہے اے اللہ ہمارے معاشرے سے اے اللہ نشہ کی اس لت کو ختم فرما دے۔ اے اللہ ہم سب کو جامع توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جن لوگوں نے ہم سے دعا کے لیے کہا ہے ان کا حق ہے، اے اللہ اس پورے مجمع میں جن لوگوں کے دل میں جو جائز تمنائیں ہیں اے اللہ سب کو پوری فرما دے۔ اے اللہ پوری امت کو عافیت کی زندگی برکت کی روزی عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ آگے اور سنت پڑھیں گے بندہ کر کے تم صحیح سے نہ رکھے ہو، کھڑا ہو جا رہا سنت